بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 نومبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس اور اس اجلاس سے متعلق جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اختلافات ہیں وہ اب زبان زد عام ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور حکومتی اتحاد کے سینئر رہنما نے خود جو قانون سازی رات کی گئی ہے اس کو سیاہ ترین رات قرار دیا ہے، اور ساتھ جو بار ایسوسیشنز ہیں اور وکلاء کی جانب سے جو قانون سازی کی گئی اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل آیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں اپنا جو موقف دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر کی جانب سے عمر ایوب نے گزشتہ رات جلد بازی میں قانون سازی کرنے کے معاملے پر حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، جس کے بعد فوری بعد ان کے الفاظ کو کارروائی سے حذف کرنے کا حکم دیتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر سید میر غلام مصطفیٰ شاہ نے اجلاس کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ وہ معاملہ اس حد تک ہو گیا تھا، گرما گرمی ہو گئی تھی کہ ان کو ان کے الفاظ بھی حذف کرنے پڑے اور فوری طور پر اجلاس ختم کرنا پڑا، ملتوی کرنا پڑا۔ غلام مصطفیٰ شاہ کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے اجلاس میں عمر ایوب نے کہا کہ حکومت اپنے لیے خود گڑھا کھود رہی ہے، یہ قانون سازی ان کے خلاف استعمال ہوگی۔ انہوں نے جلد بازی اور عجلت میں کی گئی قانون سازی کو شرمناک اور موجودہ اتحادی حکومت کو چوروں کی حکومت قرار دے دیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے مداخلت کرتے ہوئے ان کے الفاظ کو حذف کرا دیا۔ ان کے بیان کے بعد سیشن کی براہ راست کوریج کو روک دیا گیا اور اجلاس کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ عمر ایوب نے کہا کہ قومی ایئر لائن کا کیا حال کر دیا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا ایک ہی بڈر آیا، اس نے صرف 10 ارب روپے دینے کا کہا۔ ان کا کہنا تھا ملک ترقی نہیں کر رہا، 10 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ عمر ایوب نے مطالبہ کیا کہ فی الفور صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے۔ فارم 47 کی حکومت میں سکت نہیں ہے۔ بھارت میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 33 ہے، جہاں 1.5 بلین کی آبادی ہے، اور یہاں 25 کروڑ کے لیے 34 ججز سپریم کورٹ کے بٹھا دیے۔ اپوزیشن لیڈر نے بشرا بی بی کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ سابق خاتون اول نے بھرپور طریقے سے کیسز کا سامنا کیا۔ بشرا بی بی نے ثابت کیا کہ وہ عمران خان کی طاقت ہیں۔ عمر ایوب نے کہا کہ ملک میں فی الفور صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا مطالبہ دہرایا کہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں۔ اب چونکہ حکومت کی کامیابی یہ ہے کہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی قیادت ہے اس کو عمران خان سے دور رکھا ہوا ہے اور عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دیتے۔ عمران خان کا جو ڈائریکٹ میسج ہے قوم تک وہ پہنچ نہیں رہا، حتیٰ کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں جو وہاں پہ رپورٹرز جاتے تھے وہ رپورٹرز بھی آ کے اب جب عمران خان ان سے کوئی بات کریں بھی، یا تو ان کو پہلے بھیج دیا جاتا ہے جو صحافیوں کا ایک وہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہے، اور عمران خان سماعت کے آخر پہ جا کے ان سے گفتگو کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سماعت ختم ہوتے ہیں ان کو وہاں سے اٹھا دیا جاتا ہے صحافیوں کو، اور اگر وہاں بیٹھے بھی ہوں اور گفتگو ہو بھی تو کسی نیوز پیپر میں یا کسی نیوز چینل میں یا کسی ویب سائٹ پر نہیں آنے دیتے، اور عمران خان کا جو میسج ہے اس کو مکمل طور پر وہ روک چکے ہیں۔ وکلاء کے ذریعے جو چیزیں آتی ہیں وہ چونکہ لکھنے کا ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے اور وہ نہ کوئی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، تو وہ پھر اس طرح سے پوری بات نہیں آتی، اور سیاسی قیادت کو تو ملنے کی اجازت ہے نہیں، سیاسی قیادت تو مل نہیں پا رہی عمران خان سے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے جو بیرسٹر گوہر علی خان جیسوں کے ہاتھ میں ہے، تو وہ شاید اتنے اہم معاملات کے اوپر ان میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ کوئی تگڑے طریقے سے اپنا رسپانس دے سکیں یا قوم کو کوئی ڈائریکشن دے سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے، اور جو وہ اپنی طرف سے بلڈوز کرتے جا رہے ہیں پورے کے پورے سسٹم کو، اور یہ میکسیمم یہ کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اجلاس میں بیٹھیں، وہاں بیٹھ کر یہ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دیں، یہ احتجاج کر کے واک آؤٹ کرتے ہیں، اور وہ پھر چپکے سے اپنی تمام کام کر دیتے ہیں۔ ہونا پھر بھی ہے، لیکن کم از کم ان کو وہاں پہ آبجیکشن، اعتراضات، وہاں پہ تقریریں کرنی چاہیے، اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے، بھلے 2 گھنٹے بعد ہو جائے۔ تو یہ جو 25 منٹ اور 15 منٹ اور پھر 2 منٹ میں یوسف رضا گیلانی نے بطور قائم مقام صدر اس کو منظور بھی کیا، تو یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں رک سکتا تھا۔ اور جب پھر ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا فلاں بل کے حوالے سے کیا موقف ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو سنا ہی نہیں ہے۔ اسمبلی کے باہر آ کے بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں سنا۔ دوسری جانب حکومتی اتحاد کے جو رہنما ہیں رضا ربانی، ان کی جانب سے
یہ جاری کیا گیا ہے، پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ یسٹرڈے واز اے ڈارک ڈے ان دا ہسٹری آف پارلیمنٹ وین امپورٹنٹ لیجسلیشن واز پاس بائی سسپینشن آف رولز بائی دی گورنمنٹ، کہ جی کل کا جو دن ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے جس طریقے سے قانون سازی کی گئی۔ دا بلز شوڈ ہیو بین سینڈ ٹو دا اسٹینڈنگ کمیٹی کنسرنڈ ویئر دیئر امپلیکیشنز شوڈ ہیو بین ایگزامنڈ، کہ جو بلز تھے ان کو بھیجا جاتا اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں اور وہاں ان کو ایگزامن کیا جاتا اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا۔ آفٹر کنسیڈریشن آف دی اسٹینڈنگ کمیٹیز دی ہاؤسز آف پارلیمنٹ شوڈ ہیو ٹیکن دیم اپ آفٹر ڈیبیٹ، دا ہاؤس ود میجورٹی ووٹس کوڈ ہیو پاس دیم، کہ ان کو ڈسکشن ہوتی اور اس کے اوپر گفتگو ہوتی اور پھر منظور ہوتے۔ دا بلز ہیو امپورٹنٹ امپیکٹ آن دا جوڈیشری اینڈ دی آرمڈ فورسز ایز اے کنسیکوینسز آن دا پالیٹکس اینڈ ڈیموکریٹک پروسیس۔ History will hold all of us responsible for circumstances the parliamentary and democratic process، کہ جو آپ نے پارلیمانی اور جمہوری پروسیس ہے جو اس کے ساتھ کیا ہے، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ Such acts are not an expression of the sovereignty of parliament or the constitution but an expression of fear۔ یہ خوف کی علامت ہے، خوف میں آپ اتنے تیزی کے ساتھ یہ سارے معاملات کرتے جا رہے ہیں۔ A frightened parliament or democratic system is weak and its existence is always under threat، کہ جو ڈرا ہوا پارلیمانی نظام ہے وہ ہمیشہ کمزور ہوتا ہے اور اس کو اپنی وجود کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ یہ رضا ربانی کی جانب سے، اور انہوں نے کل کا جو دن تھا جس میں یہ قانون سازی ہوئی ہے اور جو کچھ ہوا ہے اس کو سیاہ ترین دن قرار دیا ہے۔ دوسری طرف جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں اجلاس جاری ہے، اور اس اجلاس سے متعلق جو میڈیا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری نے حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن میں مساوی نمائندگی کے وعدے کو پورا نہ کرنے پر احتجاجاً گزشتہ ہفتے جوڈیشل کمیشن سے اپنا نام واپس لیا تھا۔ بلاول زرداری کا اب بلاول زرداری ہیں باہر، وہ بیرون ملک ہیں، انہوں نے یہاں نہیں ہونا تھا، اور اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ انہوں نے بیرون ملک ہونا ہے اور یہ جو سیاہ رات گزری ہے، جس طرح قانون سازی ہوئی ہے، نواز شریف بھی نکل گیا، بلاول بھی نکل گیا، آصف زرداری بھی نہیں ہے، تو وہ اب اپنے کھاتے نہیں ڈالنا چاہتے تھے، حالانکہ تاریخ نے تو ان کے کھاتے ڈال دی ہے، تو وہ یہاں موجود نہیں ہونا چاہتے تھے، اور اتنے میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا گیا تھا، تو اس وجہ سے میرے خیال میں انہوں نے اپنی جگہ پہ ایک متبادل نام دیا۔ لیکن میڈیا کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جوڈیشل کمیشن کی تشکیل پر شدید اختلافات ہیں اور اسی بنیاد پر بلاول نے اپنا نام واپس لیا۔ حکومت کی اہم اتحادی پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے مسلم لیگ نون کی جانب سے اہم معاملات پر وعدہ خلافی اور مشاورت سے راہ فرار اختیار کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ بلاول نے کہا کہ حکومت نے جوڈیشل کمیشن میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مساوی نمائندگی کے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بلاول نے بطور احتجاج گزشتہ ہفتے جوڈیشل کمیشن سے اپنا نام واپس لیا۔ حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے مستقبل کا فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی۔ بلاول وطن واپسی پر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے جس میں اہم فیصلے ہوں گے۔ اب یہ بھی کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چونکہ 26ویں ترمیم کے بعد بلاول کو یہ امید تھی کہ ان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، لیکن جو شہباز شریف نے کل خدمت گزاری کا حق ادا کیا ہے اس کے بعد بلاول کی سی وی پھر ڈراپ ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی ناراضگی ہے، اور اصل آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ اپنے اپنے مفادات ہیں، اور باقی تو ساری باتیں ہیں کہ کون کس سے کیوں ناراض ہوا اور کس وجہ سے ہوا، یہ ساری باتیں ہیں۔ دوسری طرف آج لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں اسد منظور بٹ جو کہ صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے اور 26ویں یعنی ترمیم کے درخواست کے پٹیشنر ہیں، ان کی سربراہی میں ایک پریس کانفرنس ہوئی اور حامد خان صاحب نے اس میں گفتگو کی جو کل ترامیم ہوئیں۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سینیٹر حامد خان نے کہا کہ کل کی ترامیم جمہوریت کے کتبے میں آخری کیل ہے، ہم کسی صورت 26ویں یعنی ترمیم کو قبول نہیں کریں گے، ہم ہر طرح سے کوشش کریں گے کہ 26ویں یعنی ترمیم کو ختم کریں۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار اسد منظور بٹ نے کہا کہ آئینی ترمیم کے ذریعے شب خون مارنے کی کوشش کی گئی، سادہ اکثریت سے ایسے قوانین بنا رہے ہیں جنہیں ترمیم میں شامل نہیں کر سکے، کہ جو 26ویں یعنی ترمیم میں نہ شامل کر سکے ان کو اب سادہ قوانین کے ذریعے ان میں ترمیم کی جا رہی ہیں۔
सादा अक्सरियत से ऐसे कवानीन बना रहे हैं जिन्हें तरमीम में शामिल नहीं कर सके। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में अपने पसंदीदा जज नहीं मिल रहे, इसलिए तरमीम के ज़रिए नए जजेस लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग रात के अंधेरे में शब खून मारने जा रहे हैं। सिर्फ वकला नहीं, पाकिस्तान के अवाम भी बहुत मुश्किल में बैठे हैं। कल की तरमीम जमहूरियत के कतबे में आखिरी कील है। हामिद खान का कहना था कि कल होने वाली तरमीम इन्होंने 5 साल तोसी का दरवाज़ा भी खोला। आमरों के ज़माने में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल तोसी की गई। हुकूमत के लिए ये तोसी देना ज़रूरी था ताकि उनकी भी तोसी हो सके। इन्होंने पार्लियामेंट को ग़ुलाम बना दिया, बदलिया को भी ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। ये लोग अदलिया का सारा इख्तियार अपने पसंदीदा जजेस को देना चाहते हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान ने कहा कि हम किसी सूरत 26वीं यानी तरमीम और इन कवानीन को कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें दायर हो चुकी हैं। हम हर तरह से कोशिश करेंगे 26वीं यानी तरमीम को ख़त्म करें। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है, खुदारा 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ दरखास्त जल्द से जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें। आज जुडिशल कमीशन की मीटिंग बुला ली है, हमें नीयतें ठीक नज़र नहीं आ रही। हामिद खान ने कहा पहले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी तौर पर लोगों को गायब किया जाता था, पूरे मुल्क में कानूनी तौर पर गायब किया जाता है। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में अपने पसंदीदा जज नहीं मिले, इस वजह से अब वो अपने जज लाना चाहते हैं। और अब ये भी है कि चूँकि डायरेक्ट वकला से भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, तो अब जो सीनियर वकला हैं वो अपनी सीवीज़ लेके आज़म नज़ीर तारड़ के दफ्तर के आसपास फिर रहे हैं, और फिर जिन्होंने तहरीक चलानी थी वो तो अब अपने मफादात के लिए वहाँ खड़े होंगे। खैर, अब हामिद खान के इस लेवल के लोग तो नहीं करेंगे, जज नहीं बनेंगे। और साथ उन्होंने कहा कि हुकूमत की अप्रोच बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। आइनी तरमीम के ज़रिए शब खून मारने की कोशिश की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मेरे 11 मेंबरान मुझसे पहले ही 11 मेंबरान ये ख़रीद चुके थे। सादा अक्सरियत से ऐसे कवानीन बना रहे हैं जिन्हें ये तरमीम में शामिल न कर सके। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्ज़ी के जज लगाने हैं और तादाद भी पूरी करनी है और नंबर गेम भी पूरा करना है। यही वजह है कि हुकूमत हर हद तक जाने को तैयार है और हर सूरत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और जो अदलिया है उसको इस मुकाम पे लाना चाहती है कि जहाँ से आगे फिर ये मामलात न चल सकें और इनकी मर्ज़ी के बग़ैर कोई फ़ैसला ना आ सके, और ये वहाँ तक मामलात पहुँच चुके हैं। और साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि जी हर सूरत आप जो 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त में फ़ुल कोर्ट बनाया जाए। कि दूसरी जानिब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जारी है और उसमें अभी तक तो यही खबरें हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी उसका हिस्सा हैं। और वो इजलास आगे कैसे बढ़ता है, आगे का मुस्तकबिल क्या है, आइनी बेंच क्या कहते हैं, तो जैसे उसकी तफसीलात सामने आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।